جی جی، اگر انہیں زہر نہ دیا گیا ہوتا، اگر انہیں تلوار نہ ماری گئی ہوتی تو ان کو موت نہیں آنی تھی، انہیں اجل آنی تھی۔ موت اور اجل میں فرق ہے، توجہ چاہوں گا۔ جسے اگر جس موت کو اجل غیر حتمی بھی کہتے ہیں، اور اجل وہ ہے کہ جو جب اللہ طے کرے گا، جب اللہ چاہے گا تو انہیں بلائے گا۔ ان کے بدن کو اگر تلوار سے یا زہر سے نہ مارا گیا ہوتا تو ایسے لوگ اجل کے ذریعے سے بلائے جاتے ہیں، موت کے ذریعے سے نہیں بلائے جاتے۔ لہذا 4 مثالیں موجود ہیں جنہیں اللہ نے انسانوں میں سے اٹھا لیا تو ہزاروں سال سے اب بھی زندہ ہے۔ حضرت ادریس، حضرت الیاس، حضرت عیسیٰ، حضرت خضر، یہ 4 نبی آج تک اس لیے زندہ ہیں کہ انہیں ان لوگوں میں سے اٹھا لیا جو زہر دینے والے ہوتے ہیں، جو قتل کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ نوری پہلو ان کا ان کے بدن پر بھی غالب ہے۔ یہ ایک بحث کسی اور موقع کے لیے مجھے اجازت ہے، لیکن یہیں سے ربط دے دیتا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم کی خلقت کے موقع پر فرمایا، اے میرے حبیب یاد کرو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب تمہارے رب نے کہا إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی کوئی خبر نہیں دے رہا اللہ انشاء کر رہا ہے۔ انشاء اور خبر میں فرق ہے نا جی، یہ خبر نہیں دے رہا اللہ کہ میں بنانے والا ہوں، کل بناؤں گا، آج سے میں بتا رہا ہوں کل یہ کام ہوگا، یہ والا لہجہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس زبان ہماری کمزور ہے نا، یعنی ہماری زبان اتنی وسیع ہے ہی نہیں کہ بالکل ہم تو ترجمانی کرتے ہیں، ترجمہ بھی نہیں کر پاتے۔ ترجمانی اور ہے، ترجمہ اور ہے۔ ہم معمولاً جو حدیثوں کا اور آیتوں کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ترجمہ بھی نہیں ہوتا، ترجمانی ہوتا ہے۔ ہمارے الفاظ، ہماری زبان میں الفاظ اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو اب اس کا ترجمہ کیسے کروں گا؟ انی جاعل، جاعل اس میں فاعل ہے، یہ زمانے سے اس میں فاعل زمانے سے متعلق ہی نہیں ہوتا، اس میں فاعل تو تینوں زمانوں پہ غالب ہوتا ہے۔ قاتل جی، ذاہب اس میں فاعل ہے نا، اس میں فاعل تینوں زمانوں پہ، ماضی، حال، مستقبل ہے مولانا۔ لہذا یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ ہے، یہ نہیں کہ میں آئندہ کل بنا رہا ہوں، میرا کام ہی بنانا ہے۔ میرا جو کام بنانا تھا اب میں زمین پر بنا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کل کام ہوگا، میرا کام تھا اس کا اظہار میں اب کر رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہا ہے اللہ؟ جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ قالو، تو کب کس سے کہا تھا رب نے؟ تمہارے رب نے للملائکہ، فرشتوں سے کہا تھا، فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا۔ تو پھر اللہ ہی خود بتا رہا ہے کہ پھر فرشتوں نے جواب دیا، قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا، انہوں نے کہا تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا۔ جی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، جو زمین پر فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور پھر سفک دماء کرے گا، خون بہائے گا۔ یاد رہے کہ خون بعد میں بہتا ہے، فساد پہلے ہوتا ہے۔ تھوڑی گردن ہلا دینا، بات جا رہی ہوتا جی، یہ جو خون ریزی ہے نا، یہ فساد کا نتیجہ ہے۔ پہلے فساد، قرآن کی زبان میں جو حفاظتی اداروں کے لوگ بیٹھے ہیں، میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ماحول سے بدامنی کو ختم کرنا ہے تو قاتلوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنے کا فائدہ نہیں ہوگا، فاسدوں کو، مفسدوں کو، فسادیوں کو صلوات پڑھنے ذرا محمد وعلى فسادی اگر کنٹرول میں آ جائے، فسادیوں کو اگر قابو میں لے لیا جائے تو قاتل خود بخود ختم ہو جائے گا۔ قتل تو فساد کی بنیاد پر ہے نا، فسادیوں کی بنیاد پر قاتل، ویسے ہی قاتل کرائے کے قاتل جنہیں پتہ ہی نہیں کہ مار کس کو رہے، انہیں صرف پتہ اتنا ہے کہ پیسہ ملے گا۔
انہیں پتہ ہے کہ بس ہمارے مولوی صاحب نے کہا ہے، ہمارے مفتی صاحب نے کہا ہے، ہمارے فلاں رہنما نے کہا ہے، ہمارے فلاں سردار نے کہا، سارا غصہ مفتیوں پہ ہی نہیں ہونا چاہیے نا۔ ہمارے فلاں سردار نے کہا ہے، ہمارے فلاں وڈیرے نے کہا ہے، ہمارے فلاں چودھری نے کہا ہے، تو اصل تو اسے پکڑنا چاہیے جس نے کہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ جا کے مار کے آ جاتا ہے، اسے بعد میں خبر ہوتی ہے جب اسے پکڑ لیا جاتا ہے کہ کس کو مارا ہے۔ تو یہ کرائے کے قاتلوں کا جو مزاج ہے نا، یہ بہت پرانا ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ بدر میں بھی ایک کرائے کا قاتل لائے تھے، جنگ بدر میں بھی ایک کرائے کا قاتل لائے تھے جس کا نام نوفل لکھا ہے۔ اور جب نوفل کو لے کر آئے نا تو سرکار کو معلوم ہوا کہ نوفل کو لے کر آئے یہ پیسے کی آفر کر کے، اس کو اتنے ملیں گے، چلو مارنے چلتے ہیں۔ وہ بھی آ گیا، اسے بھی پیسہ چاہیے تھا۔ وہ جب وہاں پہنچا، سرکار کو معلوم ہوا یہ نوفل کو لے کر آئے، تو حضرت نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ میری امت کو نوفل سے بچا۔ سرکار نے یہ دعا کی، جنگ اور جہاد شروع ہوا۔ اور جب جہاد بڑھنے لگا اور جنگ خمسان کی پڑنے لگی تو نبی نے ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کر جو جنگ کا مناظرہ کر رہے تھے، جنگ کا منظر دیکھ رہے تھے، حضرت دیکھ رہے تھے کہ کیسے جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے۔ تو مولا علی نے دور سے دیکھا کہ حضرت کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، جیسے غور سے وہاں دیکھ رہے ہو، جیسے غور سے وہاں دیکھ رہے ہو۔ تو مولا نے دور سے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ کسی کی تلاش ہے؟ تو نبی نے فرمایا، من لعلم بنوفلا، کوئی جانتا ہے نوفل کہاں ہے؟ تو مولا علی نے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ میں نے اسی وقت مار دیا۔ صلوات پڑھنے محمد وآلہ۔ جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اسے بنا رہا ہے کہ جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا۔ فساد پھیلانے والا بھی انسان، خون بہانے والا بھی انسان۔ انسان ایک جیسا نظر آتا ہے مگر ایک جیسا ہے نہیں، ایک کا کام کچھ اور ہے، دوسرے کا کام کچھ اور ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ فساد نہیں پھیلائے گا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ خون نہیں بہائے گا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے یہ کہہ کر گویا انہیں اس وقت تو خاموش کر دیا۔ میرا دل احساس کہتا ہے کہ جب اس انسان نے فساد پھیلایا ہوگا، جب اس انسان نے خون بہایا ہوگا، تو فرشتوں نے اپنی فائل میں ایک اور کاغذ بڑھایا ہوگا۔ یا اللہ ہم نہیں کہتے تھے، پھر خبر آئی پھر یا اللہ ہم نہیں کہتے تھے، اور اللہ کا جواب وہی چلا آ رہا ہے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر ایک ایسا مرحلہ آیا جب ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا، تب فرشتوں نے کہا آؤ اپنے مقدمے کا جواب دینے جاؤ، میں نے یہ ساری کائنات ان لوگوں کے لیے نہیں بنائی تھی، ان دو بھائیوں کے لیے بنائی۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ جب مولا علی سرکار دو جہاں کی بستر پہ سوئے، تب اللہ نے فرشتوں میں جبریل اور میکائیل جو دونوں سردار فرشتے، انہیں اللہ نے بلا کر کہا میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے، انی اخیتکما، میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو یفدی علی الاخری، جو ایک دوسرے پر قربان ہو جائے؟ کون ہے جو دوسرے پہ قربان ہو جائے؟ تو فاختار کل منہما الحیات، تو حدیث کہتی ہے دونوں نے کہا ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام دونوں نے کہا ہم تو زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا ہم دونوں زندہ رہنا چاہتے ہیں، تب اللہ نے کہا اب ذرا زمین میں دیکھو، میں نے دو بھائی اور بھی بنائے تھے، میں نے محمد کو علی کا بھائی اور علی کو محمد کا بھائی بنایا تھا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ اب یہ جس بھائی نے دوسرے بھائی پہ جان کو قربان کیا، اس بھائی نے سودا اللہ سے کیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ سورہ مبارک بقرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں
جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے. کیا لہجہ ہے پروردگار عالم. لوگوں میں سے کچھ ہیں, اچھا کچھ ہی ہوتے ہیں بھائی. ہاں یہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ سب ہی ہوں گے. لاکھوں میں چند ہوتے ہیں, کروڑوں میں چند ہوتے ہیں. یہ چند کی وجہ سے تو کروڑوں کھا رہے ہیں. ساری کائنات کھا رہی ہے 14 کے سبتے میں. سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.